السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت دلچسپ گفتگو کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی یہ ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی صاحب کی 14 اگست 2025 کی گفتگو ہے۔ جی ہاں، وہ گفتگو جس میں انہوں نے کچھ بنیادی روحانی اصطلاحات کی آپ کہہ لیں کہ ایک نئی تشریح پیش کی تھی۔ بالکل، اور اکثر یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم روزمرہ میں استعمال کرتے ہیں لیکن شاید اتنی گہرائی سے نہیں سوچتے۔ صحیح کہا۔ تو آج کوشش یہی ہوگی کہ ان تصورات کو ڈاکٹر صاحب کے زاویے سے سمجھا جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز جہاں تک مجھے یاد ہے مغفرت کے لفظ سے ہوا تھا، ہے نا؟ جی بالکل۔ سوال یہ تھا کہ مغفرت کیا ہے؟ عام طور پر تو ہم اس سے بس گناہوں کی معافی ہی سمجھتے ہیں۔ ہاں، بس معافی مانگ لی اور گناہ دھل گئے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس پر کچھ اور روشنی ڈالی۔ جی، انہوں نے اس کے مادے غفر کی طرف توجہ دلائی۔ غفر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بڑا کرنا، وسیع کرنا۔ ڈھانپ لینا بھی ایک معنی ہے، لیکن یہاں وسعت کا پہلو اہم ہے۔ اچھا، وسیع کرنا، یہ تو بالکل نیا زاویہ ہے۔ جی، تو مغفرت کا مطلب صرف گناہوں کا مٹ جانا نہیں، بلکہ آپ کے ذہن کا، آپ کی سوچ کا وسیع ہو جانا ہے، آپ کے درجات کا بلند ہونا۔ اوہ، یعنی یہ ایک طرح کی ذہنی اور روحانی ترقی ہے۔ بالکل۔ اور انہوں نے ذنوب کا لفظ بھی استعمال کیا، جس کا ترجمہ عام طور پر گناہ کیا جاتا ہے۔ ہاں، ذنب مطلب گناہ۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے وضاحت کی کہ ذنب کا ایک بنیادی مطلب کمزوری بھی ہے، ویکنس۔ کمزوری؟ اچھا۔ تو قرآن کی آیت کا حوالہ دیا، فَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، یعنی اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو گے تو اللہ تمہارے لیے تمہاری کمزوریوں کو وسیع کر دے گا، یعنی ان پر غالب آنے کی صلاحیت دے گا، تمہارے ذہن کو وسیع کر دے گا۔ سبحان اللہ، تو یہ صرف معافی نہیں، یہ تو امپاورمنٹ ہے، اپنی کمزوریوں پر قابو پانے کی طاقت ملنا۔ بالکل یہی، اور اسی لیے انہوں نے اس عام تصور پر تنقید کی کہ بس زبان سے معافی مانگ لی اور خاص طور پر حقوق العباد کے معاملے میں سارے اثرات ختم ہو گئے۔ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگ لی تو بندے کا حق مارنے کا گناہ بھی معاف ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اللہ کا نظام عدل کا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کا حق ماریں اور صرف کہہ دینے سے وہ معاف ہو جائے؟ اصل چیز ہے اپنی فکر کی اصلاح، اپنے عمل کی اصلاح۔ تو مغفرت کا اصل تعلق اپنی ذات کی تبدیلی، اپنی سوچ کی وسعت سے ہے۔ جی ہاں، اپنی کمزوریوں کو پہچاننا اور ان سے اوپر اٹھنا، یہ ہے اصل مغفرت کا حصول۔ یہ وسعت کا تصور جو ہے یہ آزادی کے تصور سے بھی جڑتا ہے، جس پر آگے بات ہوئی تھی۔ اکثر لوگ خاص طور پر آج کل آزادی کا مطلب لیتے ہیں کہ کوئی روک ٹوک نہ ہو، جو دل چاہے کرے۔ ہاں، مادر پدر آزادی جسے کہتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کے مطابق حقیقی آزادی یہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ ان کے نزدیک اصل آزادی اللہ کے قوانین کی پابندی کرنے میں ہے۔ پابندی میں آزادی؟ یہ کیسے؟ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی مثال دی۔ جنت میں انہیں سب کچھ کرنے کی اجازت تھی سوائے ایک درخت کے قریب جانے کے۔ یہ ایک حد تھی، ایک قانون تھا۔ جی ٹھیک۔ تو آزادی کا مطلب قوانین سے بالاتر ہونا نہیں، بلکہ اللہ کے بنائے ہوئے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، اس کی حدود کا احترام کرتے ہوئے، اپنی روح کو، اپنی فکر کو بغیر کسی اندرونی رکاوٹ کے بڑھنے دینا ہے۔ اچھا، یعنی قوانین اصل میں آپ کی حفاظت اور صحیح سمت میں ترقی کے لیے ہے، بیڑیاں نہیں ہے۔ بالکل، وہ آپ کو بھٹکنے سے بچاتے ہیں۔ معاشرتی قوانین کا احترام بھی ضروری ہے اپنی جگہ، لیکن جو حقیقی روحانی آزادی ہے وہ اللہ کے احکامات کو سمجھ کر ان پر دل سے عمل کرنے سے ملتی ہے۔ یہ آپ کی سوچ کو محدود نہیں کرتی، بلکہ وسعت دیتی ہے۔ یہ بات تو بڑی گہری ہے۔ اچھا، اسی سے جوڑا ہوا ایک اور تصور قلندر کا ہے۔ اقبال کا مشہور شعر بھی ہے، قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ نہیں رکھتا۔ یہاں قلندر سے کیا مراد ہے، اور صرف لا الہ کیوں، الہ اللہ کیوں نہیں کہا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے وضاحت کی کہ قلندر وہ ہستی ہے جس کا توکل، جس کا بھروسہ 100% صرف اور صرف اپنے خالق پر ہوتا ہے، وہ کسی اور چیز پر انحصار نہیں کرتا۔ ٹھیک۔ اب یہ لا الہ والی بات، لا الہ کا مطلب ہے کوئی الہ نہیں۔ یہاں قلندر کی زبان سے یہ اس کی اپنی ذات کی نفی ہے، یعنی میری کوئی حاجت نہیں، میرا کوئی وجود نہیں، میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں۔ اچھا، اپنی ذات کی نفی؟ جی، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ضرورتیں پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور انہیں پورا کرنے والا بھی وہی ہے۔ وہ خود کو اللہ کے ہاتھ میں ایک آلہ، ایک ذریعہ سمجھتا ہے۔
اس کی اپنی کوئی خواہش، اپنی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تو پھر اللہ اللہ کہنے کی ضرورت کیوں نہیں پڑتی؟ کیونکہ الا اللہ یعنی سوائے اللہ کے تو ایک اثبات ہے، یہ عام لوگوں کے لیے ہے، یہ بتانے کے لیے کہ معبود صرف اللہ ہے۔ قلندر اس مقام سے اونچا اٹھ چکا ہوتا ہے، اسے یہ اقرار کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ اس کی پوری ہستی ہی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اس کی سوچ عوام کی سطح سے، ضرورت اور ذات کے احساس سے بلند ہو چکی ہوتی ہے۔ واہ، یعنی وہ نفی میں ہی گم ہو جاتا ہے ایک طرح سے۔ آپ کہہ سکتے ہیں وہ اپنی ذات کو، اپنی حاجات کو لا کہہ چکا ہوتا ہے، اور یہی ذہنی آزادی، یہی توکل اسے پھر مادی دنیا کے حدود سے بھی آزاد کر دیتا ہے۔ جیسے وہ مثال دی تھی ستاروں کے فاصلے اور سوئی کے ناکے کی۔ بالکل، کہ اس کے لیے بھی یہ مادی فاصلے، یہ رکاوٹیں کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ اس کے ذہن سے، اس کے شعور سے یہ حدود مٹ جاتی ہیں، اس کی سوچ زمان و مکان سے آزاد ہو جاتی ہے۔ یہ تو بہت اونچا مقام ہے۔ اچھا، ایک اور بڑا دلچسپ نقطہ تھا عرض کے بارے میں۔ سورۃ الرعد کی آیت ہے کہ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ یہاں عرض یعنی زمین سے کیا مراد ہے اور اسے گھٹانے کا کیا مطلب ہے؟ جی، یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے یہاں ارض کو سیارہ زمین کے معنی میں نہیں لیا۔ اچھا، تو پھر؟ انہوں نے اسے ایک آپ کہہ لیں کہ اسکرین یا پردے سے تشبیہ دی، ایک ڈسپلے۔ اسکرین جیسے ٹی وی یا کمپیوٹر کی اسکرین؟ جی بالکل، ایک ایسی سطح جس پر چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اور غائب ہو جاتی ہیں، جیسے اس مادی دنیا جسے عالم ناسوت کہتے ہیں، اس پر انسان، درخت، جانور یہ سب ظاہر ہوتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ دنیا ایک اسکرین کی طرح ہے۔ ہاں، اور اطراف سے کم کرنے کا مطلب یہ لیا کہ اس مادی اسکرین پر جو کچھ بھی ظاہر ہوتا ہے وہ ایک خاص مدت تک پھیلتا ہے، بڑھتا ہے، جیسے انسان جوانی تک پہنچتا ہے، درخت پورا تناور ہوتا ہے۔ جی، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، سکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان پر بڑھاپا آتا ہے، درخت پر خزاں آتی ہے، وہ سوکھنے لگتا ہے۔ اوہ، تو یہ ہر مادی چیز کا ایک لائف سائیکل ہے، بڑھنا اور پھر گھٹنا؟ بالکل، یہ اس عالم ناسود کا قانون ہے۔ اس مادی دنیا میں ہر شے ایک مدت تک پھیلتی ہے اور پھر سکڑتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ کائنات خود سکڑ رہی ہے؟ نہیں، ڈاکٹر صاحب کے مطابق یہاں یہ مراد نہیں، بلکہ اس اسکرین پر جو مظاہر ہیں ان کا گھٹنا مراد ہے۔ اصل جو عالم امر ہے، جہاں سے یہ سب کنٹرول ہو رہا ہے، جہاں اصل حقائق ہیں، وہاں کمی بیشی نہیں، وہ دائمی ہے۔ سمجھ گئی، یعنی یہ مادی دنیا، یہ اسکرین تغیر پذیر ہے، بدلتی رہتی ہے، اصل حقیقت اس سے ماورا ہے۔ جی بالکل، یہی نقطہ ہے۔ اور پھر گفتگو میں کچھ اور باتیں بھی تھیں، جیسے منفی اور مثبت کے رخ کا فرق، روح کا واپسی کا سفر۔ ہاں، اور یہ کہ دنیا کے پیچھے بھاگو تو وہ بھاگتی ہے، اور اگر اللہ کی طرف رخ کرو تو دنیا خود پیچھے آتی ہے۔ جی، ان سب باتوں کا خلاصہ لب لباب یہی بنتا ہے کہ انسان اپنی توجہ کا مرکز بدلے، الفاظ کے ظاہری معنی میں نہ اٹکا رہے، ان کی روح کو، ان کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور اپنی اصلاح پر، اپنی اندرونی کیفیت پر توجہ دے۔ بالکل۔ جب انسان کا رخ صحیح سمت میں یعنی اللہ کی طرف ہو جاتا ہے تو پھر یہ دنیاوی معاملات خود بخود سنورنے لگتے ہیں۔ وہ محتاج نہیں رہتا، بلکہ چیزیں اس کی طرف کھینچی چلی آتی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ڈاکٹر عظیمی صاحب کی یہ گفتگو ہمیں دعوت فکر دیتی ہے۔ مغفرت کو صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ ذہنی وسعت اور کمزوریوں پر غلبہ سمجھیں۔ جی، آزادی کو مادر پتر آزادی نہیں بلکہ اللہ کے قوانین کی محبت بھری پیروی جانیں۔ صحیح۔ کلندری کو محض فقیری نہیں بلکہ کامل توکل اور اپنی ذات کی نفی سمجھیں۔ بالکل۔ اور اس دنیا کو، اس عرض کو ایک عارضی اسکرین سمجھیں جس کے بدلتے رنگوں میں کھو جانے کے بجائے اصل حقیقت کی طرف متوجہ ہوں۔ کیا خوب آپ نے سمیٹا ہے، یہی بنیادی پیغام تھا۔ امید ہے کہ ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی صاحب کی گفتگو کے ان نکات کے ہمارے اس جائزے سے روحانیت اور تصوف کے ان اہم تصورات کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے اور سمجھنے میں کچھ مدد ملی ہوگی۔ انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی اور آپ ایسے موضوعات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جی، اور اس نشست کا لنک بھی ان احباب تک ضرور پہنچائیں جو شاید ایسے ہی سوالات کے جواب تلاش کر رہے ہوں یا روحانیت اور تصوف کو گہرائی میں سمجھنا چاہتے ہوں۔ بالکل،
علم پھیلانے سے بڑھتا ہے۔ اور آج چونکہ یہ گفتگو 14 اگست کی مناسبت سے بھی ہے تو تمام سننے والوں کو پاکستان کا یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو، جشن آزادی مبارک۔ جی، سب کو جشن آزادی مبارک۔ اور آخر میں ایک سوال شاید چھوڑ جانا مناسب ہو ضرور۔ کہ اگر حقیقی مغفرت، حقیقی آزادی اور قلندری ان سب کا تعلق اپنی نفی اور اللہ کے امر سے جڑنے میں ہے تو ہماری روزمرہ کی زندگی کی بھاگ دوڑ، ہماری ترجیحات، ان کا رخ کس طرف ہونا چاہیے؟ بہت اہم سوال ہے، غور و فکر کی دعوت ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، بہت سی دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔